السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 27۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، میرے شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، اور اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو ہم آگے۔ سکندر امیمہ دونوں ہاسپٹل میں موجود اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ امیمہ ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہی تھی اور سکندر ہاسپٹل کے انتظامیہ سے بات کر کے پورے ہاسپٹل کا نقشہ تبدیل کروا رہا تھا۔ پورے ہاسپٹل صاف ستھرا ہی تھا، لیکن جب تک سکندر اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کروا دیتا اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ انٹیریئر ڈیزائنر کے لیے وہ سب سلیکٹ کروا رہا تھا۔ امیمہ بھی تھکی ہاری ہوئی ایمرجنسی ہال سے باہر نکل کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سکندر بھی میٹنگ روم سے باہر نکل کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیمہ کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ بھول گئی تھی کیا تم؟ سکندر کیفے میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کو دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سکندر ہاتھ سے اشارہ کر کے ان سب کو واپس بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ کیا چیز؟ امیمہ پلٹ کر سکندر سے پوچھتی ہے۔ یہی بی بی کہ اب تم شادی شدہ ہو، سکندر امیمہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ آئس امریکانو وش شوگر۔ سکندر اپنا آرڈر دیتا ہے۔ گلے میں لٹکا ہوا لاکٹ ہو یا ڈھول، ہمیشہ گلے میں لٹکا ہوا ہے، یہ پتہ چلتا رہتا ہے۔ امیمہ اپنی کافی لیتے ہوئے کہتی ہے۔ میں لاکٹ ہوں یا ڈھول؟ حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کی تجسس سے پوچھتا ہے۔ لاکٹ تو پیارا ہوتا ہے، اب زبردستی کا گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ بس سیدھا سیدھا جواب مت دیا کرو میری بات کا، ہمیشہ الٹی بات کر کے میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہو۔ سکندر اپنی کافی لیتے ہوئے کہتا ہے۔ کچھ خراب ہونے کے لیے اس کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے؟ دماغ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، یہ تو آپ کے بالوں نے آپ کی عزت بچائی ہوئی ہے، ورنہ؟ امیمہ ٹیبل کی طرف بڑھے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے۔ ورنہ کیا؟ سکندر امیمہ کے پیچھے پیچھے اس کے ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیفے میں موجود ہر شخص حیران کن نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ جہانگیر عالم اٹالین ڈیول کا بیٹا خالی کھوپڑی ہے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس کی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھو، بے عزتی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، پر آج تم نے سب کراس کر دی ہے، سکندر امیمہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، امیمہ کافی پیتے ہی بہتے ہوئے کہتی ہے۔ پہلے کا پتہ نہیں، لیکن اب تم ضرور ڈرو گی، سکندر کافی کا کپ منہ سے ہٹاتے ہوئے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ مطلب؟ امیمہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ کہ جان من تمہاری زبان کو لگام لگانے کا وقت آ گیا ہے، سکندر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ میں منہ توڑ دوں گی اگر یہ منہ لے کر میرے پاس آئے، امیمہ سکندر کو کھڑا دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں قریب بھی آؤں گا اور تمہارے منہ سے منہ بھی لگاؤں گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ منہ بہت قیمتی ہے، شرافت سے منہ لگانا ورنہ میں تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سکندر امیمہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کو پاس آتا دیکھ امیمہ کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے فل اسپیڈ میں دوڑ لگائے کیفے سے باہر نکل جاتی ہے۔ پاگل لڑکی، میں کون سا سر عام تمہیں کس کروں گا، سکندر امیمہ کو بھاگتا جاتا دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اپنا کافی کا کپ اٹھائے وہ بھی اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ہیر کچن میں چولہے پر دودھ چڑھائے ہوئے دونوں ہاتھ شیلف پر رکھے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے دودھ کو گرم ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وجدان اپنے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے لیونگ ایریا میں داخل ہو رہا تھا۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہی لمبی گہری سانس لیتی ہے۔ ہیر وجدان کی نظروں سے نظر ٹکرانے سے پہلے وہ واپس دودھ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہیر کے پاس کچن میں داخل ہوتا ہے۔ کچن میں آتے ہی وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے گلاس میں پانی ڈال کر اسے پیتے ہوئے ہیر کے پاس آتا ہے۔ پیچھے سے پیٹ کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے ہوئے ہیر کو اپنے سینے سے لگائے گلاس منہ سے ہٹا کر اس کے چہرے کے سامنے کرتا ہے۔ کیا کروں میں اس کا؟ ہیر گردن موڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پی لو، وجدان ہیر کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ میں نے نہیں پینا، ہیر واپس چولہے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پی لو یار، خالی پیٹ کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، وجدان گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کے ہاتھ سے پانی لے لیتی ہے۔ پانی پیتے ہی وجدان گلاس سائڈ شیلف پر رکھتا ہے اور ہیر کا رخ اپنی طرف موڑتا ہے۔ ابھی بھی غصہ ہو؟ وجدان چولہا بند کیے ہیر کی کمر پر ہاتھ رکھ کر چولہے کی تپش سے اس کو بچاتا ہے۔ آپ نے سوری بولا ہی نہیں ابھی تک، ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ آئی ایم سو سوری بٹرفلائی، آج کے بعد میں اپنی جان کو کبھی نہیں ڈانٹوں گا، اور اگر کبھی ایسا کیا ہے تو جو سزا دوگی وہ قبول ہے مجھے۔ وجدان ہیر کے چہرے کو ہاتھ سے رکھے
हीर के चہرے پر ہاتھ رکھے اس کی پیشانی پر اپنے محبت سے چور لب رکھتا ہے۔ میں سزا دے سکتی ہوں آپ کو؟ ہیر بڑی بڑی آنکھیں کیے پوچھتی ہے۔ تم سب کر سکتی ہو میرے ساتھ، جو دل چاہے وہ کرو سوائے خفا ہونے کے۔ وجدان معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی ہیر کو شیلف پر بٹھا دیتا ہے۔ اور اگر میں خفا ہو گئی آپ سے تو کیسے منائیں گے آپ کو؟ تو ماننا بھی نہیں آتا ہے آپ کو؟ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پہلے روٹھے منانے والا کوئی روٹنے منانے والا کوئی تھا نہیں نا میرے پاس، تو اس لیے نہیں آتا ہے۔ اب تم ہو تو سب سیکھ لوں گا۔ وجدان ہیر کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی ناک کو چومتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پرفیکٹ ہے۔ ہیر وجدان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہتی ہے، آپ مجھ پر غصہ نہیں کرنا، بس کیونکہ آپ کی بے رخی برداشت کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ کی طرح میں بھی ایک گنڈی ہوں، غصے میں اور پاگل ہو جاتی ہوں، اور غصہ اگر مجھے میری محبت دلائے گی تو مجبوراً کسی کا سر پھاڑ کر مجھے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہیر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے، تم بہت خراب ہو، دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے، دھمکی نہیں ہے میری جان، احتیاط کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں خود کھڑک دماغ لڑکی ہوں، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ ہیر وجدان کے گال پر کس کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کے لمس پر بلش کرنے لگ گیا تھا، آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وجدان اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر کہتا ہے، بھوک لگ رہی تھی نا، کیا کھانا ہے؟ وجدان ہیر سے پوچھتے ہوئے دور ہوتا ہے۔ پراٹھا، ہیر جلدی سے جواب دیتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وجدان ہیر حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، پتہ نہیں، ماما بناتی ہے۔ ہیر کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے، اب کیا مجھے اپنی ساس سے سیکھنا پڑے گا اس کو بنانے کا طریقہ؟ وجدان پھٹی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں، مجھے بریڈ نہیں پسند اور آپ مجھے ہر دن بریڈ کھلاتے ہیں۔ میں پراٹھا کھانے والی لڑکی ہوں، 2 پیس بریڈ میں کیا ہوتا ہے میرا؟ ہیر گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے، تو گڑیا مجھے بتانا تھا نا کہ بریڈ نہیں کھاتی، مجھے لگا تھا کہ بریڈ ہی کھاتی ہوگی تم۔ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، چلو کوئی نہیں، سیکھ لوں گا پراٹھا بنانا تمہارے لیے۔ وجدان ہیر کے گال کھینچتے ہوئے کہتا ہے، یہ بتاؤ ابھی کیا کھاؤ گی؟ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ابھی تو دوپہر ہو گئی ہے، تو ناشتہ نہیں چاہیے۔ ہیر لیونگ ایریا کے باہر گارڈن میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، لنچ پر چلے؟ وجدان ہیر سے دھیرے سے پوچھتا ہے، ہاں۔ ہیر جھٹ سے ہاں میں سر ہلاتی ہے، میرے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں۔ ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وجدان حامی بھرتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر چلے۔ ہیر شیلف سے اترتے ہوئے کہتی ہے، ایسے؟ وجدان اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جی کیا ہوا؟ ہیر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، چینج کر لو، وہ جو فراکس ہے نا ان میں سے کچھ پہنو۔ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، وجدان وہ بہت بڑے بڑے کپڑے ہیں۔ ہیر گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے، پہن لو نا، وہاں امریکہ میں بھی تو پہنے تھے۔ وجدان انسسٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ تب تو کردار میں رہنا ضروری تھا تو اس لیے بس زبردستی پہن لیتی تھی۔ ہیر سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، اب میرے لیے پہن لو۔ وجدان ضدی لہجے میں کہتا ہے، وجدان۔ ہیر روتلو سی شکل بناتے ہوئے کہتی ہے، پہن لو بچے۔ وجدان گال کھینچتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ ہیر کہتے ہی جھٹ سے کچن سے نکل کر سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے۔ ہیر جا ہی رہی تھی کہ سامنے سے علی سر جھکائے منہ لٹکائے ہوئے آ رہا ہوتا ہے۔ عذرا ایڈونس کل دن سے وہ واپس گھر نہیں آئے تھے، انہیں وجدان نے پہلے ہی کام پر لگایا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ ہیر علی کو دیکھتے ہوئے سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ علی بنا ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر سلام کرتے ہی اوپر جا چکی تھی اور علی لیونگ ایریا میں وجدان کچن سے نکل کر باہر ہی آ رہا تھا۔ علی کا لٹکا منہ دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جہانگیر آفس سے واپس آیا تھا، وہ رات کو کمرے میں خاموشی سے جا کر سو گیا تھا بنا کچھ بولے۔ حیا پولیس اسٹیشن سے کچھ فائلز لینے کے لیے حویلی آئی تھی۔ جہانگیر بھی ابھی پہنچا تھا اور اپنے آفس روم میں تجوری کو کھولے ہوئے کھڑا تھا۔ حیا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ آفس روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ کمرے میں جانے کی بجائے وہ جہانگیر کے آفس روم میں جاتی ہے۔ دروازے سے جھک کر جھانکی مار کر وہ جہانگیر ہے یا نہیں دیکھتی ہے۔ جہانگیر کا پورا وجود تجوری کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، صرف اس کے پیر نظر آ رہے تھے۔ نک زیادہ ہی غصہ کر دیا تھا میں نے، چھوٹی سی سوری بول دیتی ہوں، اپنا ہی شوہر ہے۔ حیا دروازے سے دور ہو کر کھڑی ہو کر اپنے آپ سے کہتی ہے اور کہتے ہی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ جہانگیر۔ حیا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر پیچھے کی طرف گردن جھکائے حیا کو دیکھتا ہے، جو کمر پر ہاتھ باندھے اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر جلدی سے فائلز واپس لاکر میں رکھے دروازے کو بند کرتا ہے اور حیا کی طرف خاموشی سے دیکھتا ہے۔
नाराज़ है आप मुझसे? हया जहांगीर के खामोश चेहरे को देखते हुए पूछती है। नहीं। जहांगीर मुख्तसर सा जवाब देते हुए सोफ़े की तरफ बढ़ता है। पर लग तो रहे हैं। हया मुड़कर जहांगीर को सोफ़े पर बैठता देखकर कहती है, अगर हूँ तो मनाने आई हूँ। जहांगीर लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, मना सकती हूँ अगर सच में नाराज़ है, मना सकती हूँ अगर आप सच में नाराज़ है तो। हया जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो ठीक है मनाओ मुझे। जहांगीर लैपटॉप से हाथ हटाते हया को देखते हुए कहता है, पर आप तो नाराज़ नहीं हैं मुझसे? हया कमर पर हाथ बांधते हुए जहांगीर से कहती है, हूँ मैं नाराज़ तुमसे? जहांगीर सोफे से पुष्टिकाते हुए कहता है, पर क्यों? हया वजह जानती थी पर फिर भी अनजानों की तरह पूछती है, तुमने कल मुझसे बर्तन धुलवाए, मुझ पर गोली भी चलाई, अब भी मैं तुमसे नाराज़ ना हूँ? जहांगीर खड़ा होकर गुस्सीले लहजे में हया की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, पर आपने चाय ना बनाकर हिसाब बराबर कर दिया था। हया उसे अपनी तरफ आता देखकर कहती है, बस ठीक है समझ गया मैं, तुम मुझे मनाने नहीं, गुस्सा मज़ीद गुस्सा दिलाने आई हो मुझे। जहांगीर कह रहा था कि हया उसके गाल पर अपनी लब रख चुकी थी और जहांगीर के गले से लग जाती है। सॉरी जहांगीर, मैं गुस्से में थी, आप पर गोली चलाने के लिए सॉरी। हया पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई जहांगीर के गले से लगे हुए कहती है, और जो बर्तन धुलवाए उसका क्या? जहांगीर हया की कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार बांधे हुए पूछता है। उसके लिए भी सॉरी, आइंदा बर्तन नहीं धुलवाऊंगी। हया धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर क्या करवाओगी? जहांगीर तजस्सुस से पूछता है, बस चाय बनवाऊंगी। हया अपनी हंसी जब्त करते हुए कहती है, मतलब तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए मुझे बावर्ची बनना ही पड़ेगा, तुमने सुधरना नहीं है। हया जहांगीर हया के सर पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है, बन जाए बावर्ची, अच्छे लगेंगे आप। हया जहांगीर से दूर होते हुए कहती है, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जहांगीर घड़ी की तरफ देखते हुए पूछता है, मैं तो फाइल्स लेने आई थी, आपके रूम का दरवाज़ा देखा तो मैं यहाँ आ गई। हया अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आप भी तो ऑफिस में होते हैं, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हया जहांगीर से भी सवाल करती है, ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था तो मैं आ गया। जहांगीर हया के बालों को ठीक करते हुए कहता है, ठीक है, आप आराम करें, मैं फ़ाइल लेकर जाती हूँ, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। हया कमरे से बाहर की तरफ उल्टे कदम उठाते हुए कहती है, ध्यान से जाना। जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है, आप नाराज़ नहीं है? हया जाते जाते फिर रुक जाती है और जहांगीर से पूछने लगती है, तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या मैं? जहांगीर हया को देखते हुए कमर पर हाथ बांधते हुए कहता है, ये तो है। हया कंधे उचकाते हुए कहती है, खुदा हाफिज़। हया कहते ही पलट जाती है। फ़ी अमान अल्लाह। हया को जाता देख जहांगीर धीरे से कहता है। हया के जाते ही जहांगीर दोबारा लौट कर लॉकर की तरफ बढ़ता है। फाइल्स निकाल कर वो सोफे पर आ बैठता है। लैपटॉप ऑन किए शोएब को कॉल मिलाता है। किधर हो? हवेली पहुंचो। जहांगीर हुक्माना लहजे में कहते ही फ़ोन रख देता है। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? वजदान अली को देखते हुए पूछता है। कुछ नहीं, ऐसे ही। अली ज़मीन को देखते हुए पैर हिलाते हुए कहता है, ब्रेकअप हो गया? वजदान सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आपको कैसे पता चला? अली झट से सर उठाकर पूछता है, तुम्हारी शक्ल बता रही है, कल हो बल्ब जल रहा, आज वो फ्यूज़ हो चुका है। कल जो बल्ब जल रहा था आज वो फ्यूज़ हो चुका है। वजदान हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, आप ही की नज़र लगी है। अली सर झुकाते हुए मुंह बसोरे हुए बिल्कुल धीरे से कहता है, जो काम था वो हो गया? वजदान अली को देखते हुए पूछता है, जी हो गया। अली पैंट की जेब से यूएसबी निकालते हुए कहता है, इसमें सिसिन और रूबी की सारी डिटेल्स है। अली वजदान के टेबल पर पड़े लैपटॉप में यूएसबी लगाते हुए कहता है और कहते हुए उसके साइड सोफे पर बैठ जाता है। सिसिन रोबी पिछले 22 साल से इटली में ही रहता था। वो एक पॉलिटिशियन है जो बज़ाहिर तो पाक साफ काम करता है, पर वो ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों की ज़मीनें हासिल किए उन्हें अपने नाम पर करता है। गरीब लोगों को सरकार के नाम पर रहने के लिए जगह देता है, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। कुछ वक्त लोगों को रहने देता है, फिर उस ज़मीन को पार्टियाँ लगवा कर उसको दुगने दामों में सेल करता है। उसके खुद के नाम पर कई लड़कियों के लिए हॉस्टल्स और बच्चों और बूढ़ों के लिए अनाथालय वगैरह बनवाए हुए हैं। फिर सिर्फ ज़मीनों का काम करता है ये। वहीजान तजस्सुस और हैरानगी से लैपटॉप की स्क्रीन पर सिसिन की तस्वीर को देखते हुए पूछता है, जी? अली हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं। एक मर्द सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता है पता है तुम्हें? वजदान सोफे से उठकर गार्डन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, एक औरत से। अली वजदान को गार्डन की तरफ बढ़ता देख कर कहता है, वो मुझ जैसा तुम जैसा मर्द करता है, सिसिन जैसा नहीं। मोहब्बत की बातें और मोहब्बत खुद लालची लोगों के लिए नहीं होती। जिन्हें मोहब्बत में लालच दिखता है, तुम्हें लगता है उसे किसी और चीज़ में कभी लालच नहीं देखेगा? वजदान क्यारी में लगे हुए छोटे छोटे से सफ़ेद गुलाब की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? अली वजदान को ज़मीन पर घुटनों के बल बैठता देखकर पूछता है, यही अली कि हम मर्द इंसान से मोहब्बत करते हैं, उससे जैसे उस जैसे देख
اسے جیسے دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے۔ بس حسن جیسا مرد لالچ سے محبت کرتا ہے اور لالچ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ وجدان کیاری میں لگے ہوئے پھول کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سسن عروبی ایک ایسا مرد ہے جو لالچ میں آ کر ہر چیز آباد اور برباد کر سکتا ہے۔ یہ مٹی، یہ زمین اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا پیٹ اور اس کا لالچ اور ان چند زمینوں سے نہیں بھرتا۔ وہ جو دیکھتا ہے وہ نہیں ہے۔ لالچ کی دنیا میں بھی اس نے دوسروں کی نظر پر پردہ ڈالا ہوا ہے، پر حقیقت میں ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے وہ تو پردہ اٹھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وجدان اپنے ہاتھوں کو جھاڑے مٹی صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، تم پردہ ڈھونڈو، اسے اتارنے کی ذمہ داری میری ہے۔ وجدان علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر 2 پل کے لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلے جا کر اپنی گرل فرینڈ کو مناؤ، پھر کچھ کرنا، دماغ تمہارا کہیں اور ہے اس وقت۔ اس کو ٹھکانے پر واپس لے آؤ، اس سے پہلے میں تمہیں اور تمہاری اس کو ٹھکانے لگاؤ۔ وجدان حکمانہ لہجے میں کہتا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے آپ سے دور جانا پڑے گا، پر آپ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ علی مایوسی سے کہتا ہے، جاؤ، چھوڑ رہا ہوں میں تمہیں، جا کے منا لو تم اس کو۔ وجدان کہتے ہوئے علی کو چھوڑے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ مطلب 1 دن کی چھٹی؟ علی خوش لہجے میں پوچھتا ہے۔ ہاں، صرف دن کی، رات کی نہیں۔ وجدان علی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، رات کی کیوں نہیں؟ علی حیران کن نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، رات کی چھٹی کا تم کیا کرو گے؟ وجدان بڑی بڑی آنکھیں کیے پوچھتا ہے، جو بھی کروں۔ علی نظر چراتے ہوئے کہتا ہے۔ علی کی شکل دیکھ کر وجدان گہری سانس لیتا ہے اور گردن موڑ کر اندر کی طرف دیکھتا ہے، جہاں ہیر اسی کو دیکھتے ہوئے باہر گارڈن کی طرف آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، پر کل سے کام پر لگو۔ وجدان اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، شکریہ۔ علی 1 سیکنڈ نہیں لگاتا ہے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گارڈن سے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ ہیر گارڈن میں آتی ہے تو اس کی نظر علی کے خوشی سے بھرپور چہرے پر پڑتی ہے۔ انہیں کیا ہوا؟ ہیر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اس کی گرل فرینڈ ناراض ہو گئی ہے اس سے۔ وجدان ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو اس بات پر یہ خوش ہے؟ ہیر حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اس کا تو پتہ نہیں، پر اس وقت میں بہت خوش ہوں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے 2 قدم دور ہوئے ہیر کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ نیوی بلو کلر کی لانگ فراک، سمپل سی، جو پیروں تک تھی، ساتھ شفون کا سمپل سا دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کیا ہوا تھا، سافٹ سا براؤن میک اپ کیے، ہونٹوں کو لال رنگ میں رنگے ہوئے ہیر اس وقت کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک روپ وجدان کو گھائل کرتا جا رہا تھا۔ کھانا کھانے چلیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے، اتنا سا یہ پیٹ ہے، پر بھرنے میں ہی نہیں آتا ہے۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، گاڑی کے پاس چلو، میں کوٹ اور چابی لے آؤں۔ وجدان کہتے ہی ہیر کا ہاتھ چھوڑے لیونگ ایریا سے ہوتے ہوئے وہ کمرے کی طرف جاتا ہے۔ ہیر پھولوں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فراک میں گھومتے ہوئے وہ گاڑی کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ پہنچی تھی کہ پیچھے سے وجدان کوٹ پہنتا ہوا اندر کے دروازے سے باہر آ جاتا ہے۔ آج پھر بارش ہوگی، ہیر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ ہوگی، بوندا باندی چلے گی، پر خود سے کیے سوال کا جواب اسے پیچھے سے آتا ہے وجدان دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہیر پلٹ کر وجدان سے پوچھتی ہے۔ موسم دیکھ لو، یہ گرجنے والا ہے، برسنے والا نہیں۔ اندھیری چلے گی اور بادل کو اڑا لے جائے گی۔ وجدان گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن اگر بارش ہو گئی پھر؟ ہیر بھی گاڑی کی دوسری طرف جاتے ہوئے کہتی ہے، پھر؟ وجدان پوچھتا ہے، اگر آج بارش ہوئی تو ہم کل گھومنے چلیں گے۔ ہیر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، تم نے گھومنے جانا ہے؟ وجدان بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دروازے کو بند کرتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں۔ ہیر ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ تو بتاؤ پھر ہنی مون پر کہاں جانا ہے میری بیوی نے؟ وجدان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، تو بتاؤ پھر ہنی مون پر کہاں جانا ہے میری بیوی نے؟ وجدان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، آئس لینڈ۔ ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، آئس لینڈ؟ کوئی وجہ؟ وجدان گاڑی گھر سے باہر گاڑی نکالتے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے، ہاں، میں نے سنا ہے وہ بہت خوبصورت ملک ہے، وہاں برف ہے اور برفیلے پہاڑ ہیں، اور وہاں پر آتش فشاں بھی ہے۔ مجھے بہت شوق ہے اس ملک میں جانے کا، پر کبھی موقع نہیں ملا وہاں جانے کا۔ ہیر وجدان کی طرف رخ موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آتش عشق کی آگ کم ہے جو آتش فشاں کی آگ دیکھنا چاہتی ہو؟ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، دونوں کی آگ برابر ہی ہے، لیکن اس آتش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم چلیں گے وہاں پر؟ ہیر بڑی بڑی آنکھیں کیے تجسس سے پوچھتی ہے، ہم ضرور چلیں گے، لیکن اگر آج رات کو بارش ہوئی پھر؟ وجدان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، انشاءاللہ ہوگی، یقین ہے مجھے، اٹلی کا موسم جانتی ہوں میں، پیدائشی ملک ہے میرا۔ ہیر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر وجدان دونوں باتیں کرتے کرتے اپنی منزل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔
दूसरी तरफ सिकंदर के रूम तैयार हो रहा था और वो खुद पूरे हॉस्पिटल का राउंड लगा रहा था। वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स के साथ हर डॉक्टर के नाम, उनके काम को, हर चीज़ को बगौर देख रहा था। ऊपर के 4 फ्लोर का मुआयना कर चुका था, अब नीचे के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की राउंड लगा रहा था। 3 डिपार्टमेंट से वो हो चुका था, अब चौथे की बारी थी, जो ट्रैफिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, जिसमें उमैमा थी। दिस इज़ द लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर में से एक डॉक्टर इमरजेंसी हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है। सिकंदर उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। एवरीवन अटेंशन, डॉक्टर ताली बजाकर सबको इकट्ठा करते हैं। दे आर द चीफ डॉक्टर और दे आर द ट्रेनी। एक साइड पर डॉक्टर और एक साइड पर ट्रेनी खड़े हो जाते हैं, जिसमें उमैमा नहीं थी। सिकंदर की नज़रें पूरे डिपार्टमेंट में उसको ढूंढ रही थी। वेयर इज़ उमैमा? सिकंदर सीनियर डॉक्टर से पूछता है। उमैमा? सिकंदर के पीछे खड़े हुए डॉक्टर उसका नाम दोहराते हैं। सिकंदर डॉक्टर के मुंह से उमैमा का नाम सुनते उसकी दिमाग की रगें तन गई थी। शी इज़ देयर, आई विल गेट हर, एक लड़की कहते हुए जाने लगती है, पर सिकंदर हाथों से रुकने का इशारा करते हुए वो खुद आगे की तरफ बढ़ता है। ट्रेनीज़ और डॉक्टर सब की नज़र सिकंदर की तरफ उठती है। सिकंदर कुछ कदम चलता है कि एक बीमार बीपी पेशेंट बेड पर पर्दों के पीछे उमैमा कुर्सी पर उसका हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए बेड पर सर टिकाए वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी। सिकंदर जैसे ही पर्दा हटाता है, उसकी नज़र उमैमा के पुरसुकून से चेहरे पर पड़ती है और उससे हटकर उस छोटी सी बच्ची पर। सिकंदर उमैमा को देखते हुए अपना कोट उतारे, उसके कंधों पर डाले। सिकंदर वापस पर्दे ठीक किए डॉक्टर्स की तरफ बढ़ता है। सिकंदर को कोट ना पहना देखकर डॉक्टर और ट्रेनीज एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं। सिकंदर पुरसुकून सा आकर उन सब के पास आ खड़ा होता है। हु इज़ द चीफ? सिकंदर अपने पीछे खड़े हुए डॉक्टर से पूछता है। आई एम। सीनियर डॉक्टर्स में से एक हाथ उठाता है। रियली? सिकंदर उसे सर से पैर तक देखते हुए कहता है। यस सर, डॉक्टर बौखलाते हुए कहता है। वेयर इज़ योर क्लोथ्स? वेयर इज़ द ट्रेनीज क्लोथ्स? डॉक्टर सिकंदर उसकी तरफ और वहाँ मौजूद 2-3 ट्रेनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। चेंज योर क्लोथ्स इफ़ यू डोंट आई वॉन्ट मी टू चेंज योर पोस्ट। सिकंदर हुक्मारा अंदाज में कहते हुए अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है। यस सर, डॉक्टर अपनी ट्रेनी को इशारा करते हुए उन्हें अपने साथ ले जाते हुए कहता है। इतने में उमैमा भी उठकर बाहर आ जाती है। अपने कंधों पर कोट देखकर वो हैरानगी से उसे हाथों में पकड़े हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। सामने सिकंदर को देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। सिकंदर के साथ साथ डॉक्टरों की नज़रें भी उसकी तरफ उठती है। सिकंदर का कोट उमैमा के पास देखकर सब एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं। उमैमा इन सब को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और ट्रेनी की तरफ बढ़ने लगती है। चलते वो कोट अच्छे से पहन लेती है। उमैमा की इस हरकत पर सिकंदर के होठों पर मुस्कुराहट रेंगती है, जिससे वो छुपाने की इस वक्त मुमकिन कोशिश करता है। लेट्स गो, सिकंदर डॉक्टरों से कहता है और कहकर उन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है। सिकंदर के जाते ही ट्रेनी और डॉक्टर उमैमा को घेर लेते हैं। वाई यू आर वेयरिंग डॉक्टर सिकंदर्स कोट? कमर पर हाथ रखे उमैमा को घूरते हुए पूछती है। बिकॉज ही गेव मी दैट, उमैमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है। बट वाई? लड़की जोर देते हुए पूछती है। वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट? उमैमा आंखों में देखते हुए पूछती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वाई ही गेव यू हिज क्लोथ्स। बिकॉज ही इज़ माई मैन। उमैमा अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है और लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू टू नो। स्टे अवे, lower your eyes in front of him, don't say his name again। उमैमा हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है। Why do you mean by that he is your boyfriend? उमैमा लड़की की आंखों में देखते हुए पूछती है। No, my husband। उमैमा एक आईब्रो उठाते हुए एटीट्यूड से कहती है। दूसरी तरफ वजदान हीर दोनों रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। ये वही रेस्टोरेंट था जहां जहांगीर हया के साथ आया था। सफ़ेद रंग में कांच का बना हुआ एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, जिसके एक तरफ समंदर था तो दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली। हीर वजदान को रेस्टोरेंट पर लाए। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क किए गाड़ी से निकलकर पुरसुकून गहरी सांस लेती है। हीर की पसंदीदा जगहों में से ये एक डेविल का पर्सनल रेस्टोरेंट था। ये जगह तुम्हें पसंद है? वजदान गाड़ी का लॉक करते हुए हीर की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। जी जी, बहुत ज़्यादा। हीर वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है। ऐसा क्या ख़ास है इसमें? वजदान रेस्टोरेंट को देखते हुए खुद से कहता है। इसमें बहुत कुछ है। इसमें मेरी बचपन की यादें हैं, मेरे अच्छे पल, और यहाँ के शेफ़ मेरे फेवरेट है। उन्हें हर किस्म का खाना बनाना आता है। हीर के मुंह से शेफ़ की तारीफ़ सुनकर वजदान को अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली थी।
تمہیں شیف پسند ہے یہاں کا؟ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ شیف کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، صرف مجھے میاں جی ہر بات پر سینٹی نہیں ہو جاتے۔ ہیر وجدان کی مٹھیوں میں بند ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے کہتی ہے، چلو شکریہ، وقت رہتے ہی تم نے بات کو کلیئر کر دیا، ورنہ میرا دماغ کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ وجدان ہیر کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کا غصہ کسی دن مجھے لے ڈوبے گا، یقین ہے مجھے۔ ہیر بات ہاتھ پکڑے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کے قدموں کے ساتھ ساتھ قدم ملائے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتا ہے۔ پورا ریسٹورنٹ خالی پڑا تھا، پر صاف شفاف پھولوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا تھا۔ ہیر وجدان جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے وہ سیکنڈ فلور پر جاتے ہیں۔ شیشے کی بڑی سی خوبصورت دیوار کے ساتھ کھڑے ٹیبل کی طرف وہ بڑھتے ہیں، جہاں سے خوبصورت سہانا موسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہیر بارش ہونے کی منتظر تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی تھی، اب بارش بھی ہو جائے، وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ ہیر وجدان ٹیبل کی طرف بڑھ رہے تھے تو پیچھے سے شیف فل بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اوپر بلیک کلر کا ایپرن پہنے ہوئے، ہاتھوں میں گلوز پہنتے، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کرے ہیر کی طرف مسکراتے ہوئے نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہیلو، ہیر بھی مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ سو گڈ ٹو سی یو، ویئر یو، آئی واز سو ونڈرنگ اباؤٹ ٹو سی یو۔ شیف ہیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اس کی نظر غصے میں کھڑے ہوئے وجدان پر جاتی ہے۔ وہ شرٹ کے بٹن کو کھول رہا ہوتا ہے۔ ہو از ہی؟ شیف وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے ہیر سے پوچھتا ہے۔ ہیر وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دینے لگتی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وجدان بول پڑتا ہے، ہسبینڈ۔ وجدان اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، واٹ؟ You get married, but you said you don't want to marry at such a young age, then why? شیف کی نظریں دوبارہ ہیر کے چہرے پر تھی، وہ حیران کن نظروں سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ I love him so I marry him. ہیر دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، Congratulations for that. شیف بھی مسکرا کر مبارکباد دیتا ہے۔ ہیر بولنے لگتی ہے، اس سے پہلے وجدان پھر بول پڑتا ہے، میری جان، لگتا ہے کل رات والی سزا بھول گئی ہو، آج رات پھر سے سزا لینے کا ارادہ ہو رہا ہے تمہارا۔ وجدان ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آگ بگولا ہوتی نظروں سے، لال سرخ ہوتے کانوں سے ہیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لو جس کو دیکھنا ہے، رات کو خود کو سزا کے لیے تیار بھی رکھنا جانتا ہوں انکار کی اور نہ ہی نرمی کی کوئی گنجائش ہے۔ وجدان کی بات پر ہیر بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کے چہرے کی طرف ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان ٹیڑھی اسمائل ہیر کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ آل رائٹ، پلیز سٹ بوتھ آف یو اینڈ پلیز دا آرڈر۔ شیف ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر شیف کی بات پر مجبوراً نظر اٹھائے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتی ہے، جس پر وجدان کی رگیں ایک بار پھر سے تن گئی تھی۔ ہیر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے خاموش ہو کر ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے، اور وجدان اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ٹیبل کے پاس آئے کرسی کھینچے اس پر بیٹھتا ہے۔ ہیر کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے وجدان کے چہرے کو تکنے لگی تھی۔ آپ کا دل بھرتا نہیں ہے مجھے دھمکیاں دے دے کر؟ ہیر وجدان کی نظر شیف کی جانب اٹھتی دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور تمہارا دل نہیں بھرتا ہے مجھے غصہ دلانے سے؟ وجدان جواب دینے کے بجائے دوبارہ سوال کر بیٹھتا ہے، میں نے آپ کو غصہ نہیں دلایا، آپ کے سر پر غصہ خود سوار رہتا ہے۔ اگر میں کسی کو جانتی ہوں تو ان کی بات کا جواب تو دوں گی۔ آپ پہلے سے بھی میری ایک زندگی تھی، آپ سے پہلے بھی میری ایک زندگی تھی جن میں یہ سب جڑے ہوئے ہیں مجھ سے۔ ہیر شیف کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، وہ زندگی تمہاری میرے آنے سے پہلے تھی، اس لیے یہ اس سے جڑا ہوا تھا۔ اب جو بھی ہوں وہ میں ہی ہوں، مجھ سے منسلک ہو تم، اور اب تمہارے جڑے ہوئے لوگ بھی جو نہیں پسند وہ نہیں پسند۔ وجدان جیب سے موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، ایک کام کیوں نہیں کرتے آپ بھی مجھے اپنے بابا کی طرح ایک کمرے میں قید کر لیں، نہ مجھے کوئی دیکھے گا اور نہ ہی میں کسی کو دیکھوں گی۔ ہیر وجدان کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو اس کے بابا کے نام پر جھک جاتا ہے۔ وجدان اپنا فون ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے اپنا حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ان جیسا نہیں ہوں، کہا تھا میں نے۔ وجدان ہیر کی طرف غصیلی نظروں سے گرجدار آواز سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کو دیکھے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ وجدان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ہیر اپنی بات کی صفائی پیش کرنے لگتی ہے۔ وجدان، ہیر بول ہی رہی تھی کہ وجدان غصے میں اٹھے ہاتھ میں پکڑا موبائل وہیں فرش پر زور سے پھینکتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ فون فرش پر اتنی طاقت سے گرا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہیر وجدان کو جاتا دیکھ کر جلدی سے اٹھے اس کے پیچھے جاتی ہے۔
وجدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ وجدان ہیر ریسٹورنٹ کے دروازے پر کھڑی زور سے غصے میں آواز لگاتی ہے۔ وجدان پل کے لیے اس کی بات پر رکتا ہے، پر بنا ہیر کی طرف دیکھے وہ دوبارہ آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں مزید بڑھنے لگ گئی تھی جو غصے میں وجدان کے چہرے کو چھو کر بھی اس کو ٹھنڈا نہیں کر رہی تھی۔ ہیر اپنے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وجدان کی طرف بڑھتی ہے جو گاڑی میں سوار ہونے والا تھا۔ ہیر گاڑی کا دروازہ بند کیے وجدان کو بازو سے پکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑتی ہے۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وجہ تم نہیں جانتی؟ وجدان طنز سے لہجے میں کہتا ہے، جانتی تو ہوں میں، پر پھر بھی آپ بتا دیں کس بات کا اتنا غصہ آ رہا ہے؟ کل رات بھی آپ نے یہی کیا تھا، آج پھر سے؟ ہیر کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ کل رات کے غصے کی وجہ بھی تم جانتی ہو اور اب کے غصے کی بھی وجہ۔ ہیر جہانگیر عالم۔ وجدان کی بات پر ہیر پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان نے کبھی اس کا پورا نام نہیں لیا تھا، آج پہلی بار تھا جب پورا نام لیا، وہ بھی سخت اور تلخ لہجے میں۔ مجھے لگا تھا کہ میں جانتی ہوں آپ کے غصے کو بھی اور آپ کو بھی، پر نہیں، اگلے بندے کو پل میں 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیتے ہیں آپ تو بھاڑ میں جائے۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے اور تیز ٹھنڈی ہواؤں میں وہ اکیلی آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وہ کچھ قدم ہی چلی تھی کہ وجدان کی گاڑی فل اسپیڈ میں وہاں سے ہیر کو سڑک پر چھوڑے گزر جاتی ہے۔ ہیر بے یقینی سے اس عالم کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا وجدان اس کو سڑک پر خراب موسم میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کمزور لڑکیوں میں سے نہیں تھی وہ، لیکن یہ پل اس کی آنکھوں میں نمی لے آیا تھا۔ صبح کی بھوکی پیاسی وہ کھانا کرتی رہ گئی، جب آیا تو اسے کھانے کے لیے وہاں لوگ ہی موجود نہیں تھے۔ ہیر روتے ہوئے نم آنکھوں سے آنکھوں کو بار بار ہاتھوں سے صاف کیے وہ سڑک کے کنارے پر چلنے لگتی ہے۔ وجدان اسے چھوڑ کر کہیں دور، بہت دور جا چکا تھا۔ بگڑے ہوئے موسم کی وجہ سے اور ہاسپٹل میں کام ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل کے اسٹاف کو جلدی چھٹی دے دی گئی تھی۔ کب مین اسٹاف تھا جن کا کام تھا، باقی سب کو گھر بھیجا جا چکا تھا۔ سکندر گاڑی سے پشت ٹکائے فون پر نظریں جمائے ہوئے امیمہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ امیمہ اپنے نارمل پینٹ شرٹ پہنے ہوئے سکندر کا کوٹ بازو میں پکڑے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل کر اس کی طرف دیکھے سکندر کے پاس بڑھ رہی تھی۔ سکندر کی نظریں مسلسل فون میں ہوتی ہے، وہ امیمہ کو آتا دیکھتا بھی نہیں ہے جب امیمہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ امیمہ بنا بولے دونوں ہاتھ باندھے سکندر کے سامنے خاموشی سے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آ گئی تم؟ سکندر فون سے نظریں ہٹا کر امیمہ کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ امیمہ سکندر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ڈوریمون ہو تم میری، مجھے پتا نہیں ہوگا تمہارے بارے میں کیا؟ سکندر فون بند کرتے ہوئے سر اٹھا کر امیمہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے، اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ امیمہ جیکٹ سکندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، نہیں۔ سکندر جیکٹ پکڑتے ہوئے جواب دیتا ہے، غلط نہیں تھا یہ؟ امیمہ کہتی ہے، نہیں۔ سکندر جیکٹ پہنتے ہوئے جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ امیمہ کہتے ہی گاڑی کے دوسری طرف بڑھنے لگتی ہے، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ سکندر امیمہ کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ امیمہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر اپنے ساتھ کام کرنے والے ٹرینیز پر جاتی ہے جو اندر سے باہر آ رہی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا، سچ میں لگ رہا تھا۔ امیمہ ان لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ سکندر امیمہ کی بات پر مسکرا دیتا ہے اور مسکراتے ہوئے وہ گاڑی میں سوار ہو کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے۔ امیمہ بھی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور امیمہ سیٹ بیلٹ لگائے وہ سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے گہری سانس لیتی ہے۔ سکندر امیمہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کیے واپس حویلی کی طرف بڑھتا ہے۔ آج موسم کو اچانک کیا ہوا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے۔ امیمہ شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہتی ہے، کسی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہوگا یہ موسم۔ سکندر بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، امید کرتی ہوں اچھی تبدیلی ہو، برائیاں تو پہلے ہی ہر طرف ہے۔ امیمہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے۔ سکندر بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ تیز کرتے ہوئے حویلی کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آپ کو کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔